بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات میں اس بات وجود خدا کے براہین کے بیان میں تھی۔ اب تک برہان نظم اور برہان حدوث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ آج تیسرا برہان جو برہان الامکان والوجوب کے نام سے معروف ہے، اس برہان کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ لیکن اس برہان سے پہلے کچھ مقدمات عقلی کا سمجھنا ضروری ہے، اس لیے استاد سبحانی ابتداءً ان 4 مقدمات کو ذکر فرماتے ہیں، بعد میں اس برہان کی تقریر اور تقریب کو پیش کرتے ہیں۔ بریکٹ میں عرض کروں گا کہ اس برہان کے بارے میں تفصیلی مباحث بندہ حقیر کے شرح باب ہادی عشر کے دروس میں ہے کہ تقریباً جسے کہا جائے کہ 10 کے قریب 8-10 کے قریب دروس ہیں، ایک گھنٹے کا درس ہے تقریباً۔ وہاں پر اس برہان کے مقدمات، اس برہان کی تبیین بیان نہایت تفصیل کے ساتھ وہاں پر پیش کیا ہے کہ تقریباً جو اصل علیت کے عنوان سے علت و معلول کے جو قوانین ہیں اور بہت سارے مباحث الحمدللہ اس شرح باب ہادی عشر میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ خداوند متعال کے لطف و کرم سے وہ دروس ویڈیو کی شکل میں بھی ہے، انشاءاللہ ان قریب وہ یوٹیوب پر آ جائیں گے۔ تو بہرحال ان طول و تفصیلات کو تو میں یہاں پر بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ وہاں پر تفصیلات دے چکا ہوں، لہٰذا یہاں پر صرف کوشش ہوگی کہ اسی کتاب کی حد تک جو مطالب مصنف نے ذکر کیے ان مطالب کو ذکر کروں، باقی تفصیلات جو دوست سننا چاہتے ہیں اس برہان کے بارے میں، علت و معلول کے قوانین کے بارے میں، وہ سارے کے سارے مباحث وہاں پر ہیں۔ خوب برہان امکان و وجوب ظاہراً ابتداءً فلاسفہ کی جانب سے اس برہان کو اقامہ کیا گیا۔ فارابی کے آثار میں بھی یہ برہان امکان و وجوب موجود ہے، لیکن اس کی خوبصورت تبیین ابو علی سینا نے اپنے آثار کے اندر بیان کی۔ الاشارات و تنبیہات میں اس برہان کو برہان صدیقین کا نام دیا، اور پھر آہستہ آہستہ ہماری کلامی کتابوں میں بھی یہ برہان وارد ہوا۔ اچھا، یہ برہان جو نہایت خوبصورت اور دقیق برہان ہے، اور خواجہ نصیر الدین طوسی نے تجرید الاعتقاد میں اسی برہان کو اس بات وجود خدا کے باب میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کے لیے چند مقدمات کے جاننے کی ضرورت ہے۔ پہلا مقدمہ آپ لوگ منطق میں پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن یہاں پر پھر بھی ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ موجود جو بھی ہے ایک لحاظ سے 2 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، یا موجود واجب الوجود ہے یا موجود ممکن الوجود ہے، کہ یہاں پر واجب الوجود سے مراد واجب الوجود لذات ہی ہے۔ اچھا، اگر ایک موجود کا وجود بذات خود اس کی ذات کا تقاضا ہو، یعنی اس نے وجود کسی غیر سے نہیں لیا،
بلکہ وجود بذات خود اس کی ذات کا تقاضا ہو، بذات خود عین وجود ہو، ایسے موجود کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ البتہ واجب الوجود جیسا کہ عرض کیا لذات ہی، اس کا وجود واجب ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذات کا تقاضا وجود ہے۔ یا تو موجود ممکن الوجود ہے۔ ممکن الوجود اس موجود کو کہتے ہیں کہ وجود اس کی ذات کا تقاضا نہیں ہے، اس کی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی نسبت وجود اور عدم دونوں کی طرف برابر ہے۔ اس کی ذات کا تقاضا وجود نہیں ہے، بلکہ اس کو وجود ایک علت خارجی آ کر دیتی ہے۔ ایسے موجود کو کہا جاتا ہے ممکن الوجود۔ پس وجود یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے۔ کہ منطق میں بھی آپ پڑھتے ہیں مواد ثلاثہ کے بحث میں، مادے اور جہت کی بحث میں، کہ ایک موجود کے لیے یا وجود ضروری ہے تو واجب الوجود ہوگا، یا نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے، وہ ممکن الوجود ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسی فرضی شے کہ جس کے لیے عدم ضروری ہو، اس کو ممتنع الوجود کہتے ہیں کہ وہ موجود کے دائرے سے باہر ہے۔ یہ پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ، ہر ممکن الوجود علت کی طرف محتاج ہے، کیونکہ ممکن الوجود کی آپ نے تعریف یہ کی کہ جس کی ذات میں وجود نہیں ہے، جس کی نسبت وجود اور عدم دونوں کی طرف بالسویہ اور برابر ہے، بس اس کی ذات میں نہ وجود ہے، یعنی اپنی طرف سے نہ اس کے لیے وجود ہے نہ ہی عدم کی ضرورت ہے، دونوں کی طرف نسبت اس کی برابر ہے، اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود۔ جب اس طریقے سے ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ موجود ہونے کے لیے ممکن کو علت کی ضرورت ہوگی۔ جب اس کے پاس اپنی طرف سے نہیں ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو باہر سے لینا ہے، باہر سے لینا ہے، تو جب تک وہ علت خارجی نہیں آئے گی تب تک وہ چیز موجود نہیں ہوگی۔ اسی چیز کا نام اصل علیت ہے۔ قانون علیت جو آپ سنتے ہیں، قانون علیت یعنی یہی ممکن الوجود کہ جس کی وجود اور عدم دونوں کی طرف نسبت برابر ہے، وہ موجود ہونے کے لیے علت کا محتاج ہے۔ اسے قانون علیت کہتے ہیں کہ ممکن الوجود اپنے امکان کی وجہ سے علت کا محتاج ہے، کیونکہ امکان یعنی وجود اور عدم دونوں کی طرف نسبت بالسویہ اور برابر ہے، اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، لہذا موجود ہونے کے لیے اس کو علت کی ضرورت ہے۔ یہ قانون علیت کہلاتا ہے۔ بس یہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ ممکن کو علت کی ضرورت ہے۔ یہاں سے علت اور معلول کا معنی بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ علت یعنی وہ چیز کہ جس پر کوئی چیز متوقف ہو، اسے کہتے ہیں علت، اور جو چیز متوقف ہے اس کو کہتے ہیں معلول۔ مثلا آپ اپنے ذہن کے اندر مختلف مفاہیم کا تصور لے کر آتے ہیں، یہ جو آپ کے ذہن میں تصورات ہیں یہ متوقف ہیں آپ کے وجود پر۔ آپ کا نفس اور آپ کا روح ہوگا تو یہ تصورات وجود میں آئیں گے، اگر آپ کا نفس اور روح نہیں ہوگا تو آپ کے تصورات آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے۔ پس ذہنی تصورات معلول اور آپ کا نفس اور روح ان کے لیے علت ہوگا۔ یہ دوسرا مقدمہ۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ دور محال ہے، دور محال ہے۔ یہ آپ نے منطق میں پڑھا ہے۔ دور سے مراد یہ ہے کہ ایک شے دوسری شے پر موقوف ہو اور دوسری شے پھر اسی پہلی شے پر موقوف ہو۔ توقف الشیء علی ما یتوقف علیہ، ایک شے متوقف ہو اس چیز پر
کہ جو چیز اس پہلی چیز پر متوقف ہے، اسے کہتے ہیں دور۔ دور محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ مثلا استاد سبحانی کے بیان کو، سادے بیان کو میں ذکر کرتا ہوں۔ آپ فرض کریں کہ اے اپنے وجود میں بی کی محتاج ہے اور بی اپنے وجود میں اے کی محتاج ہو، تو کیا مقصد ہوگا؟ اے موجود ہونے کے لیے محتاج ہے بی کی، محتاج ہے بی کی، یعنی کیا؟ یعنی پہلے بی موجود ہو تاکہ اے کو وجود دے، پس بی اے سے پہلے ہونی چاہیے۔ واضح سی بات ہے، جب اے اپنے وجود میں بی پر موقوف ہے یعنی بی پہلے موجود ہوگی تبھی تو اے کو وجود دے گی، پس بی اے سے متقدم ہو یعنی پہلے ہو۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ بی اے پر موقوف ہے، یعنی کیا؟ یعنی اگر اے ہوگی تو بی وجود میں آئے گی۔ بی اپنے وجود میں اے کے وجود پر موقوف ہے، یعنی کیا؟ یعنی پہلے اے ہونی چاہیے تاکہ بی کو وجود دے، یعنی کیا؟ یعنی بی اے سے متاخر ہو، بعد میں ہو۔ حالانکہ ہم نے پہلے کیا بیان کیا کہ بی اے سے پہلے ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ بی اے کے بعد ہے، یعنی ایک ہی شے متقدم بھی ہو اور متاخر بھی ہو، ایک شے پہلے ہو بھی اور نہ بھی ہو، خود یہ اجتماع نقیض ہے، لہذا دور محال ہے۔ بعبارت اخری، دیکھیں دور کیوں محال ہے؟ دور اس لیے محال ہے کہ لازم آتا ہے کہ ایک شے متقدم اور متاخر دونوں ہو، یعنی پہلے ہو بھی نہ بھی ہو۔ بیان و ذالک یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ الف با پر موقوف، با الف پر موقوف۔ الف اپنے وجود میں بے کا محتاج، یعنی بے الف سے پہلے ہونی چاہیے تاکہ الف کو وجود دے۔ پھر آپ کہتے ہیں بے اپنے وجود میں الف کی محتاج، یعنی الف بے سے پہلے ہونا چاہیے تاکہ بے کو وجود دے۔ خوب اس کا معنی یہ ہوگا کہ بے پہلے ہو بھی اور نہ بھی ہو، الف پہلے ہو بھی نہ بھی ہو، کہ خوب یہ دیگر محال ہے۔ دور کا بطلان بدیہیات اور واضحات میں سے۔ اچھا، یہ مطلب آپ منطق میں بھی پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں پر بھی تھوڑی سی وضاحت ہو گئی۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے ایک سادہ سی مثال بھی ذکر کرتے ہیں۔ مثلا فرض کریں، جیسے یہاں پر استاد سبحانی ایک مثال فرماتے ہیں، آپ فرض کریں کہ ایک کوئی فائل ہے، دو بندے کھڑے ہیں، ان دونوں نے اس فائل پر سگنیچر امضا کرنا ہے۔ اچھا، پہلا بندہ کہہ رہا ہے میں امضا اس وقت کروں گا جب دوسرا بندہ امضا کرے، دوسرا بندہ کہتا ہے میں اسی وقت امضا کروں گا جب پہلا بندہ امضا کرے۔ توجہ کیجیے گا۔ اب بتائیں کہ آیا اس فائل پر امضا ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ ہر شخص کی امضا اور سگنیچر مشروط ہے اس بات سے کہ اس سے پہلے اس دوسرے کا امضا ہونا چاہیے۔ دونوں صورتوں میں اصلاً یہاں پر امضا وجود میں نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہتے ہیں الف کہتا ہے کہ میں تب موجود ہوں گا جب مجھ سے پہلے بے ہو، بے کہتی ہے کہ میں تب موجود ہوں گی جب مجھ سے پہلے الف ہو، تو نہ الف وجود میں آئے گا نہ بے وجود میں آئے گی۔ اسی طریقے سے جیسے یہاں پر دونوں بندے جو سگنیچر کرنا چاہتے ہیں، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پہلے اس کا سگنیچر ہو، تو دونوں کے سگنیچر نہیں ہو سکتے۔ یہ واضح سی مثال ہے کہ خوبصورت ہے جو استاد سبحانی یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ یہ تیسرا مقدمہ کہ دور محال ہے۔ چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ تسلسل بھی محال ہے۔ اچھا، تسلسل سے کیا مراد ہے؟ تسلسل سے مراد یہ ہے کہ علت و معالیل کا لامحدود سلسلہ۔ کیا؟ علت و معالیل کا لامحدود سلسلہ۔
اے بی کے لیے علت، بی سی کے لیے علت، سی ڈی کے لیے علت، ڈی ای کے لیے علت، وہلم مجرن، اور یہ سلسلہ کسی بھی جگہ پر نہ روکے. اسے کہتے ہیں تسلسل. کہتے ہیں یہ تسلسل بھی محال ہے. اچھا تسلسل کیوں محال ہے؟ اس پر توجہ فرمائیے گا. اس لیے کہ تسلسل میں آپ کہتے ہیں کہ علل و معالیل کا لامحدود سلسلہ ہے، یعنی ایسا سلسلہ ہے کہ اس سلسلے میں جس سلسلے کی کڑی پر آپ ہاتھ رکھیں گے وہ علت بھی ہے معلول بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی پورے سلسلے کی کڑیوں پر صادق آتا ہے کہ سب کے سب معلول ہیں، کیونکہ جس پر انگلی رکھیں گے آپ کہیں گے کہ یہ معلول ہے اپنے اوپر والی علت سے، اوپر والی پر ہاتھ رکھیں گے وہ معلول ہے اپنے اوپر والی کڑی سے، اس پر ہاتھ رکھیں گے وہ اپنی اوپر والی کڑی سے معلول ہے. سلسلہ ایسا سلسلہ ہے کہ جس کڑی پر آپ ہاتھ رکھیں گے وہ معلول ہے. اچھا یہ تسلسل بھی باطل ہے، اور بطلان کا سر اور راز بھی یہی نکتہ ہے. ولو ان کے یہ سلسلہ لامحدود ہے، علت و معالیل کا لامحدود سلسلہ ہے، لیکن اس سلسلے کی ہر کڑی پر صادق آتا ہے کہ یہ معلول ہے. پس معلولیت جس طریقے سے اس سلسلے کی کڑی کے اس سلسلے کی ہر کڑی کی صفت ہے، اسی اعتبار سے مجموع کی صفت بھی ہے. لامحدود سلسلہ جو مجموعاً آپ بناتے ہیں وہ سارے کا سارا معلول ہے. اچھا جب معلول ہے تو اس کی علت کیا ہے؟ یا خود اپنے لیے علت ہے، خود یہ تو وہی دور لازم آئے گا. خود اپنے لیے علت ہو یعنی کیا؟ یعنی اپنے آپ کو ایجاد کرنے سے پہلے موجود ہو تبھی اپنے آپ کو ایجاد کرے، اور اپنے آپ کو ایجاد کر رہا ہے یعنی پہلے نہیں ہے، یعنی پہلے ہو بھی صحیح نہ بھی ہو، تو بذات خود اپنے لیے تو علت نہیں بن سکتا. لہذا اس پورے سلسلے کے لیے علت ایک علت خارجی ہونی چاہیے کہ جو فقط علت ہو، معلول نہ ہو، کہ خود دیکھے وہ واجب الوجود والا فرضیہ ہوگا. یہ تسلسل کے بطلان کے لیے دلیل روشن ہوا. مطلب کہ کیا عرض کیا؟ مطلب یہ عرض کیا کہ تسلسل میں آپ کہتے علت و معالیل کا لامحدود سلسلہ. جب یہ لامحدود سلسلہ ہے تو پورا سلسلہ مجموعہ معلولیت میں شریک ہے. معلولیت ایک ایسی وصف ہے جو پورے مجموعے کی صفت ہے. جب یہ معلول ہے تو اس کے لیے علت چاہیے. خود اپنے لیے تو خود علت نہیں بن سکتا، لہذا ایک علت خارجی کی ضرورت ہوگی. وہ علت خارجی واجب الوجود ہوگا، خود اپنے لیے علت نہیں ہو سکتا. یہ تسلسل کے بطلان کے لیے دلیل. اچھا ان مقدمات کو دیکھیں، عبارت کی طرف آتا ہوں. برہان الامکان والوجوب، فرماتے ہیں برہان امکان اور وجوب. ان برہان الامکان والوجوب من احکم البراہین علی وجود الواجب الوجود بالذات. فرماتے ہیں برہان امکان و وجوب وجود واجب الوجود بالذات پر براہین میں سے محکم ترین برہان ہے. کیونکہ واجب الوجود بالذات اس کو کہتے ہیں کہ جس کا وجوب بذات خود اس کی ذات کا تقاضا ہو. اس کے مقابلے میں فلسفے میں پڑھتے ہیں واجب الوجود لغیرہ ہی ہوتا ہے. واجب الوجود لغیرہ ہی یعنی جس کا وجود واجب ہوتا ہے لیکن علت کی وجہ سے، تو اس کے بارے میں بحث نہیں ہے. بس اس کے بارے میں کہ جس کا وجود واجب ہے بذات خود اس کی وجہ سے، نہ کہ علت کی وجہ سے. وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ اسمہ، وہ پروردگار عالم ہے.
ومن هنا قد اکتفى به المتکلم البارئ نصیر الدین طوسی فی سفرہ القیم۔ فرماتے ہیں کہ یہ عام ترین برہان ہے، اسی وجہ سے ایک عظیم متکلم خواجہ نصیر الدین طوسی نے اپنی قیم کتاب تجرید الاعتقاد میں اسی برہان پر اکتفا کیا ہے۔ وتقریر هذا البرہان یتوقف علی بیان امور، اس برہان کا بیان متوقف ہے چند امور پر۔ الامر الاول تقسیم الموجود الی الواجب والممکن، واجب تقسیم ہوتا ہے، موجود تقسیم ہوتا ہے واجب اور ممکن کی طرف۔ وذالک لأن الموجود اما ان یستدعی من صمیم ذاتہ ضرورت وجودہ ولزوم تحققہ فی الخارج۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ موجود یا تو اپنی ذات کی وجہ سے، خود اپنی ذات کی وجہ سے استدعا کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے اپنے وجود کی ضرورت یعنی حتمیت کا، اپنے تحقق کی لزومیت کا بذات خود تقاضا کرتا ہے۔ اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا وجود خارج میں متحقق ہو، کہ فہذا هو الواجب لذاتہ، اس کو واجب لذاتہ ہی کہتے ہیں۔ وَإِمَّا أَن يَكُونَ مُتَسَاوٍ النِّسْبَةِ إِلَى الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ، یا تو موجود ایسا ہے کہ اس کی نسبت وجود اور عدم دونوں کی طرف برابر ہے۔ ولا یستدعی فی حد ذاتہ احدہما ابدا، اپنی ذات کے تقاضے کے مطابق، یعنی جو اس کی ذات ہے اصلاً اپنی ذات کے اعتبار سے وہ دونوں میں سے کسی بھی ایک کا کبھی بھی تقاضا نہیں کرتا۔ اس کی ذات نہ وجود کی مقتضی ہے نہ عدم کی مقتضی ہے۔ وَهُوَ الْمُمْكِنُ لِذَاتِهِ، یہ ممکن لذاتہ ہے۔ کافراد الانسان وغیرہ، جیسے انسان کے افراد اور اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں۔ الامر الثانی کل ممکن یحتاج الی علت فی وجودہ، ہر ممکن اپنے وجود میں علت کا محتاج ہے۔ وہذا من البدیہیات التی لا یرتاب فیہا ذو مسقط، فرماتے ہیں یہ بدیہات اور واضحات میں سے ہے کہ جس میں کوئی عقل مند شک نہیں کرتا۔ فَإِنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ بِالْبَدَاهَةِ، عقل بداہتاً حکم کرتی ہے کہ عَلَىٰ أَنَّ مَا لَا يَسْتَدْعِي فِي حَدِّ ذَاتِهِ الْوُجُودَ يَتَوَقَّفُ وُجُودُهُ عَلَىٰ أَمْرٍ آخر کہ وَهُوَ الْعِلَّةُ، عقل بداہتاً یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ چیز جو اپنی ذات کے اعتبار سے وجود کا تقاضا نہ کرے تو اس کا وجود متوقف ہوگا علی امر آخر، کسی اور چیز پر۔ جب وجود اس کی ذات کے اندر نہیں ہے، اس کی ذات کا تقاضا وجود نہیں ہے، تو وجود عاریہ ہوگا۔ خوب عاریہ کے لیے کسی اور کی ضرورت ہے کہ جو آ کر اس کو یہ وجود عطا کرے، وہ العلت، اور وہ غیر علت ہوگا۔ عرض کیا کہ اسی کو قانون علیت کہتے ہیں۔ ممکن الوجود اپنے امکان کی وجہ سے علت کا محتاج ہے، یہی قانون علیت ہے۔ وَإِلَّا، اگر وجود اس کی ذات کا تقاضا نہ ہو اور وجود غیر سے بھی نہ لے، فَوُجُودُهُ نَاشٍ مِّن ذَاتِهِ، پھر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وجود خود اس کی ذات سے نشأت پاتا ہے۔ وَهُوَ خُلْفٌ، اور یہ تو خلاف فرض ہے۔ فرض یہ کہ اس کی ذات کے اندر وجود نہیں ہے، وجود اس کی ذات کا تقاضا نہیں ہے۔ الامر الثالث الدور ممتنع، تیسرا امر یہ کہ دور ممتنع ہے۔ آغا جان دور کیا ہے؟ دور یہ ہے وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنِ الشَّيْءِ مُوجِدًا لِثَانٍ، دور عبارت ہے اس بات سے کہ ایک چیز دوسری چیز کو وجود دے۔ وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ يَكُونُ الشَّيْءُ الثَّانِي مُوجِدًا لِذَاكَ الشَّيْءِ الْأَوَّلِ، اور اسی وقت ہم کہیں کہ وہ دوسری چیز اس پہلی چیز کو وجود دے، یعنی دوسری چیز پہلی چیز سے وجود لے اور اسی وقت یہی بات کریں کہ دوسری چیز پہلی چیز کو وجود دے، کہ خارج میں مثال بیان کی۔ وجہ امتناعہ، دور کے محال ہونے کا سبب
ان مقتضى کون الاول علتا للثانی تقدمہ علیہ. فرماتے ہیں کہ کیوں محال ہے یہ دور؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب ہم نے کہا کہ اول پہلی چیز دوسری کے لیے علت ہے، اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ اول ثانی پر مقدم ہو، درست، وتأخر الثانی عنہ، اور دوسرا پہلے سے مؤخر ہونا چاہیے. ومقتضى کون الثانی علتا للاول تقدم الثانی علیہ. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ثانی دوم پہلے کے لیے علت ہو، اس کا مقتضا اور تقاضا یہ ہوگا کہ ثانی اول پر مقدم ہو جائے. کہ خارج میں نے مثال میں عرض کیا نا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ اے بی کے لیے علت ہو اور بی اے کے لیے علت ہو. اب اس سے کیا بنے گا؟ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اے بی سے پہلے ہو اور اے بی سے پہلے نہ ہو، یہی بنے گا نا. وَمُقْتَضَى كَوْنِ الثَّانِي عِلَّةً لِلْأَوَّلِ تَقَدُّمُ الثَّانِي عَلَيْهِ. اور اس چیز کا تقاضا کہ ثانی دوم پہلے کے لیے علت ہے تو پس ثانی کو پہلے پر مقدم ہونا چاہیے. فَيُنْتِجْ، اس بات کا نتیجہ یہ نکلے گا، کون الشیء الواحد فی حالت واحدۃ وبالنسبۃ الی شیء واحد متقدما وغیر متقدم ومتأخرا وغیر متأخر. یہ چیز نتیجہ دے گی کہ ایک ہی چیز فی حالت واحدۃ، ایک ہی حالت میں، وبالنسبۃ الی شیء واحد، اور ایک ہی چیز کی نسبت سے، متقدم بھی ہو متقدم نہ بھی ہو. کیوں کہہ رہے ہیں ایک ہی چیز کی نسبت سے؟ اس لیے کہ دو چیزوں کی نسبت سے تو متقدم اور متاخر ہونے میں اشکال نہیں ہے. الف با پر مقدم، با جیم پر مقدم، پس با مقدم بھی ہے مؤخر بھی ہے، لیکن دو چیزوں کی نسبت سے، اس میں اشکال نہیں ہے. اشکال اس صورت میں آئے گا جب ایک ہی چیز کی نسبت سے مقدم بھی ہو مؤخر بھی ہو. درست لازم آئے گا کہ ایک ہی چیز ایک ہی حالت میں، یعنی اپنے وجود میں ہی، مقدم بھی ہو مقدم نہ بھی ہو، مؤخر بھی ہو مؤخر نہ بھی ہو. وَهَذَا هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ. فرماتے ہیں یہ وہی جمع بین النقیضین ہے. ان امتناع الدور وجدانی. آقا فرماتے ہیں دور کا محال ہونا وجدانی ہے. خود آپ اپنے اندر تھوڑا سا جھانک کے دیکھیں، فوراً سمجھ جائیں گے کہ دور محال ہے. وَلِتَوْضِيحِ الْحَالِ نَأْتِي بِمِثَالٍ. اعلیٰ مطلب کو روشن کرنے کے لیے ایک مثال ذکر کرتے ہیں. اِذَا اتَّفَقَ صَدِيقَانِ عَلَىٰ إِمْضَاءِ وَثِيقَةٍ. اچھا، دو دوست اتفاق کرتے ہیں کہ ایک وثیقے پر امضا کریں، درست ہے؟ ایک وثیقہ ہے، کوئی چٹھی ہے، کوئی سند ہے، اس سند پر، وثیقہ وہی سند پر سگنیچر کرنے پر اتفاق کرتے ہیں. لیکن واشترط کل واحد منہما لامضائها امضاء الاخر. لیکن ہر ایک نے اپنی سگنیچر کے لیے شرط یہ رکھی ہے کہ دوسرا امضا کرے پھر میں کروں گا. فتکون النتیجۃ توقف امضاء کل علی امضاء الاخر. نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر ایک کی سگنیچر متوقف ہوگی دوسرے کے سگنیچر پر. وَإِنْدَ ذَلِكَ لَن تَكُونُ تِلْكَ الْوَرْقَةُ مُمْضَاةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ایسی صورت میں وہ جو برگاہ ہے، وہ جو ورقہ ہے، وہ جو کاغذ ہے، وہ جو سند ہے، قیامت کے دن پر اس پر امضا نہیں ہوگا. قیامت کے دن تک آپ امضا نہیں کر سکتے، قیامت کے دن تک یعنی کبھی بھی امضا نہیں کر سکتے. وَهَذَا مِمَّا يُدْرِكُهُ الْإِنسَانُ بِالْوِجْدَانِ وَرَاءَ دَرْكِهِ بِالْبُرْهَانِ. برہان سے پہلے خود انسان وجداناً اس مطلب کو محسوس کرتا ہے. الامر الرابع التسلسل محال. چوتھا امر یہ کہ تسلسل محال ہے. وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ اجتماع سلسلة من العلل والمعالل الممکنہ. فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ علل و معالل کا سلسلہ جمع ہو جائے. علل و معالل کا لامحدود سلسلہ جمع ہو جائے. کہ مترتبتن ایسا سلسلہ ہو، یا مترتبتن ایسا سلسلہ ہو کہ جس میں ترتب ہو.
ترتب ہو یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے علت ہو، دوسرا تیسرے کے لیے، تیسرا چوتھے کے لیے، اسے کہا جاتا ہے ترتب۔ ترتب یعنی ایک دوسرے کے لیے علت ہو۔ غیر متناہیت اور لامحدود سلسلہ ہو، یعنی علل و معالیل کا لامحدود سلسلہ۔ وَيَكُونُ الْكُلُّ مُتَّسَمًا بِوَصْفِ الْإِمْكَانِ، پورے کا پورا سلسلہ موصوف ہو وصف امکان کے ساتھ، سارا سلسلہ ممکن الوجود ہے۔ بِأَن يَتَوَقَّفَ الف علی با و با علی جیم و جیم علی دال وہکذا، اس طریقے سے الف با پر موقوف، با جیم پر، جیم دال پر، اور اسی طریقے سے چلتا رہے۔ من دون ان تنتہی الی علت لیست بممکنۃ ولا معلولہ، بغیر اس کے کہ یہ سلسلہ کسی ایسی علت تک جا کر رکے کہ جو نہ ممکن ہو نہ معلول ہو، یعنی بغیر اس کے کہ کسی واجب الوجود تک جا کر رکے، نہ یہ علل و معالل کا لامحدود سلسلہ ہو۔ والدلیل علی استحالت ہی، اس تسلسل کے محال ہونے پر دلیل یہ ہے کہ ان المعلولیت وصف عام لکل جزء من اجزاء السلسلہ، اس لیے کہ معلولیت ایک ایسا عام وصف ہے کہ سلسلے کے ہر کڑی کے لیے، سلسلے کے اجزاء میں سے ہر جز کے لیے معلولیت ثابت ہے۔ فَإِنْ ذَلِكَ يُطْرَحْ هَذَا السَّوَالُ نَفْسُهُ، بذات خود یہی سوال اٹھے گا۔ اذا كانت السلسلۃ الحائلۃ معلولۃ، یہ اتنا بھیانک اور بڑا سلسلہ جب معلول ہے، فما هي العلۃ التي اخرجتها من كتم العدم الى عالم الوجود، تو پھر وہ کون سی علت ہے جس نے اس کو عدم سے عالم وجود کی طرف نکالا؟ والمفروض انه ليس هناك شيء يكون علۃ، کیونکہ فرض یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جو فقط علت ہو، ولا یکون معلولا، اور معلول نہ ہو، ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے، کیونکہ سلسلے کی جس کڑی پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ کڑی معلول ہے۔ اچھا، جب اس طریقے سے تو اب پھر اس کو وجود میں لانے والی کون سی چیز ہے؟ وَإِلَّا يَلْزَمْ انْقِطَاعُ سِلْسِلَةٍ، اگر ایک ایسی چیز ہو کہ جو فقط علت ہے، معلول نہیں ہو، تو پھر اس صورت میں تو سلسلہ ختم ہو جائے گا، منقطع ہو جائے گا۔ جب اس نقطے پر پہنچے گا سلسلہ توقف کرے گا، یعنی تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ وَتَوَقُّفُهَا عِنْدَ نُقْطَةٍ خَاصَّةٍ، اگر ایک ایسی چیز ہو کہ جو فقط علت و معلول نہ ہو، پھر تو اس نقطے پر جا کر یہ سلسلہ متوقف ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْمَوْجُودُ الَّذِي قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى غَيْرِهِ، یعنی ایسا موجود کہ جو بنفس ہی قائم ہو اور اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو، کہ وہی واجب الوجود بالذات بنے گا۔ ایسے سلسلے کو تو آپ نہیں مانتے۔ اچھا، کوئی بندہ کہتا ہے کہ بابا ہم نے لامحدود سلسلہ بنایا ہے نا، جس کڑی پر ہاتھ رکھیں گے ہم کہیں گے کہ وہ معلول ہے اپنے اوپر والے سے، جس کڑی پر آپ ہاتھ رکھیں گے ہم کہیں گے وہ معلول ہے اپنے اوپر والے سے۔ خب یہی کافی ہے کہ ہر معلول کے لیے علت کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بھی معلول ہے اس کی علت تو ہے اس سے اوپر والی، اس کے لیے کہیں گے اس کی علت کیا، اس سے اوپر والی، اس سے کہیں گے اس کی علت کیا، ہم کہیں گے اس سے اوپر والی۔ خب یہی کافی ہے، ہر معلول کے لیے علت ہے۔ جواب، آغا جان ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس طریقے سے لامحدود بے شک سلسلہ بنائیں، لیکن پورے کے پورے سلسلے کو اگر آپ مجموعی طریقے سے دیکھیں تو وہ سارے کا سارا سلسلہ معلول ہے۔ جب سارے کا سارا سلسلہ معلول ہے تو ہم سوال کرتے ہیں اس کی علت کیا ہے؟ فَإِن قُلْتَ إِنَّ كُلَّ مَعْلُولٍ مِّنَ السِّلْسِلَةِ مُتَقَوِّمٌ بِالْعِلَّةِ الَّتِي تَتَقَدَّمُهُ، اگر آپ کہیں کہ سلسلے میں سے ہر معلول متقوم ہے، قائم ہے اس علت کے ساتھ کہ جو اس سے اوپر ہے، وَمُتَعَلَّقٌ بِهَا، اور سلسلے کا ہر معلول تعلق رکھتا ہے اس علت سے جو اس سے اوپر ہے، الف کے لیے علت با، با کے لیے جیم، جیم کے لیے دال، اس طریقے سے چلتے جائیں۔ فالجزء الاول من آخر سلسلۃ وجد بالجزء الثانی، بابا اس سلسلے کا جو مثلا جزء اول ہے سلسلے کی آخر میں، سلسلے کی آخر میں جو پہلا جز ہے، آپ پوچھیں اس کی علت کیا ہے، ہم کہیں گے جزء ثانی، وثانی بالثالث، ثانی کہاں سے وجود میں آیا؟ ثالث سے،
وہاکذا اور ایسے چلتے جائیں، کسی جگہ پر نہ رکیں، وہاکذا الی اجزاء و حلقات غیر متناہیہ، اسی طریقے سے اجزاء اور کڑیوں کو آپ لامتناہی اور لامحدود بناتے جائیں. وہذا المقدار من التعلق یکفی لرفع الفقر والحاجہ، فرماتے ہیں اسی مقدار کا جو تعلق ہے وہ فقر، حاجت اور غایت کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. قلت، جواب دیں گے، المفروض ان کل جزء من اجزاء السلسلہ متصم بوصف الامکان والمعلولیہ. عزیز من، اس سلسلے کے اجزاء میں سے ہر جز امکان اور معلولیت کے ساتھ متصف ہے. وعلی ھذا، پس اس بنا پر، فوصف العلیت لہو لیس بالاصالۃ والاستقلال، ہر جز کے لیے علیت کی صفت اصیل نہیں ہے، مستقل نہیں ہے. فلیس لکل حلقۃ دور الافاظۃ والایجاد بالاستقلال، اس سلسلے کے کسی بھی کڑی کے لیے وجود عطا کرنا اور ایجاد کرنا استقلالی چیز نہیں ہے، بلکہ اس نے دوسرے سے وجود لیا ہے تبھی دوسرے کو دے رہا ہے. فلا بد ان یکون ہناک علت وراء هذه السلسلہ، بس اس سلسلے کے علاوہ ایک علت ہونی چاہیے، ترفع فقرها، جو اس سلسلے کے فقر اور فاقے کو دور کرے، وتکون سنادا لها، اور اس سلسلے کے لیے ایک تکیے گاہ بنے. ولتوضیح الحال نمثل بمثال، مطلب کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں. وهو ان كل واحدة من هذه المعاليل بحکم فقرها الذاتی، ان معالیل میں سے ہر ایک معلول اپنے ذاتی فقر کی وجہ سے، کیونکہ اس کے پاس اپنا وجود تو نہیں ہے نا، ذاتی فقر کے لحاظ سے بمنزلت صفر، زیرو کی منزلت پر ہے. فاجتماع هذه المعاليل بمنزلت اجتماع الاسفار، ان لامحدود معلولات کا جمع ہونا لامحدود صفر کے جمع ہونے کی منزلت پر ہے. ومن المعلوم ان الصفر باضافت اسفار متناہیۃ او غیر متناہیۃ الیہ لا ينتج عددا، اور واضح سی بات ہے کہ ایک صفر کی طرف دوسری صفروں کو آپ بڑھا دیں، چاہے وہ محدود صفر ہو یا لامحدود صفر ہو، آپ بڑھاتے جائیں، اس سے تو عدد وجود میں نہیں آتا نا. بل یجب ان یکون الی جانب هذه الاسفار عدد صحیح قائم بالذات، ضروری ہے کہ اس صفر کے بغل میں، سائڈ میں ایک صحیح عدد ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے حتی یکون مصححا لقراءۃ تلک الاسفار، تائین کہ اس عدد کی بدولت ان صفروں کو پڑھا جا سکے. دیکھیں نا، یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جب پورا سلسلہ معلول ہے، یعنی اس کے پاس اپنا وجود نہیں ہے، جب اپنا وجود نہیں ہے یعنی بھکاری ہے، اس نے دوسرے سے وجود لیا ہے، یعنی کیا، یعنی صفر کی منزلت پر ہے. جیسے عدد میں صفر اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ کسی عدد کو نہ ملایا جائے، اب جب تک عدد نہیں آئے گا تو صفر بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں، اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ لامحدود سلسلہ ایسا بڑھاتے جائیں جو ہر ایک محتاج ہے محتاج ہے محتاج ہے، خب ان تمام محتاجوں کے جمع ہونے سے تو کوئی غنی وجود میں نہیں آئے گا. یعنی اگر میں عرفی مثال دوں، آپ کہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھکاری ہیں، گداگر ہیں، ایک بھکاری دوسرے کے بغل میں آ جائے، دوسرا تیسرے کے، تیسرا چوتھے کے، بھکاریوں کا لامحدود مجموعہ بنا دیں. آیا لامحدود فقیروں اور بھکاریوں سے کوئی غنی بنے گا کیا؟ غنی تو تبھی بنے گا نا کوئی باہر سے ایسا آئے جس کے پاس ہو. فقد خرجنا بهذه النتیجہ، بس یہ نتیجہ حاصل ہوگا کہ وہی ان فرض علل و معالیل غیر متناہیۃ مستلزم لعہد امرین. فرماتے ہیں کہ علل و معالیل کا لامحدود سلسلے کو جب آپ فرض کرتے ہیں تو دو میں سے کوئی ایک نتیجہ نکلے گا. اما تحقق المعلول بلا علتین، یا تو آپ مانیں کہ معلول بغیر علت کے وجود میں آتا ہے، و اما عدم وجود شیء فی الخارج رأسا، یا پھر یہ مانیں کہ اصلاً خارج میں کوئی چیز نہیں ہے. وکلاہما بدیہی الاستحالہ، دونوں چیزیں واضح طریقے سے معلوم ہے کہ محال ہے. اگر تسلسل کو فرض کیا جائے
علت و معلول کا لامحدود سلسلہ فرض کیا جائے کہ جس میں ہر ایک معلول ہو تو دو میں سے کوئی ایک چیز آپ کو ماننی پڑے گی، یا مانے کہ معلول بغیر علت کے وجود میں آیا ہے کہ یہ محال ہے، یا پھر آپ مانے کہ کائنات کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، یہ بھی محال ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بالوجدان ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔